ہم اپنے بچوں کو ابتدا میں ناظرہ قرآن پڑھاتے ہیں، جس کے نتیجے میں بعض بچے ایسے ہیں کہ جو قرآن مجید میں دلچسپی چھوڑ دیتے ہیں، بیزاری پیدا ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں بات ہی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو بچوں کو ابتدائی عمر میں قرآن سے کیسے متعارف کرانا چاہیے؟ دیکھیں، ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ ہمارے ہاں جس طرح سے قرآن پڑھایا جاتا ہے، یہ ہمارے سب کانٹیننٹ میں مسلمانوں میں سے بعض کا فیصلہ تھا جو ہماری ٹریڈیشن میں لوگوں نے مان لیا۔ مذہبی ٹریڈیشن جو ہوتی ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں لوگ آنکھیں بند کر کے عمل کرتے ہیں، اور وہ اتنی پختہ اور مضبوط ہو جاتی ہے کہ لوگ حوصلہ نہیں کرتے کہ اس سے انحراف کریں۔ چنانچہ ماؤں کے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن مجید الحمد سے والناس تک عربی زبان میں ناظرہ پڑھا دیں تو ہم نے الحمدللہ اپنی ذمہ داری پوری کر لی۔ میں آپ کی بات سے متفق ہوں کہ اس کے نتیجے میں قرآن مجید کے ساتھ جو دلچسپی ابتدا سے ہونی چاہیے وہ نہیں ہو پاتی، اور ہماری نفسیات میں بھی یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ یہ کتاب وہ کتاب ہے کہ جو اصلاً ناظرہ ہی پڑھنی چاہیے، اس لیے کہ اس کا یہی مقام ہے، اس لیے کہ ہم نے اس کو ابتدا میں ایسا ہی پڑھا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ کوئی بہت اچھا پیغام نہیں ہے کہ جو ہم اپنے بچوں کے ننھے ذہنوں میں ڈالتے ہیں اپنے اس عمل کے نتیجے میں۔ اس کے بارے میں جو طریقہ بھی اختیار کیا جائے گا اس میں اصول یہ ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کو ابتدا ہی سے یہ بات سمجھائیں کہ قرآن مجید سمجھنے کی کتاب ہے، قرآن مجید رہنمائی گائیڈنس کی کتاب ہے، اس کو ہمیں سمجھنا ہے، ہم اس کے بارے میں سوال کر سکتے ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں غور کرنا ہے۔ اس کے سمجھنے میں اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں سچائی کے ساتھ اس کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش جاری رکھنی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کا طریقہ کیا ہوگا، اس میں اور آپ اختلاف کر سکتے ہیں۔ ابھی چند مہینے پہلے مجھے موقع ملا ایک ایسے اسکول میں قرآن مجید کو ایک نصاب کی کتاب کے طور پر پڑھنے کی ایک آپ کہیے کمیٹی کا ممبر بننے کا، کہ جس میں یہی موضوع زیر بحث تھا۔ تو اس میں ہم نے ابتدائی طور پر یہ طے کیا کہ ہم قرآن مجید کی جو بعض سٹوریز ہیں وہ ابتدا میں بچوں کو پڑھائیں، وہ سٹوریز قرآن ہی کا بیان ہو، آؤٹ سائڈ دا قرآن کوئی چیز لے کر نہ آئیں، یعنی جو چیز قرآن میں بیان ہوئی ہے بالکل ابتدا میں اگر وہ قرآن کے الفاظ کو پڑھنے میں ابھی شاید اتنے میچور نہیں ہوئے ہیں تو یہاں سے انٹروڈیوس کرایا جائے۔ بعض قرآنی کانسیپٹس، بعض قرآن کی اصطلاحات ان کو بتائی جائیں، لیکن ان کو شروع ہی سے ہماری نیت، ہمارا ارادہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان کو دین اگر پڑھا رہے ہیں تو ہم قرآن پڑھائیں۔ قرآن میں نماز کا ذکر آئے گا، ہم نماز کے بارے میں ان کو بتائیں گے۔ قرآن میں حج کا ذکر آئے گا، ہم ان کو حج کے بارے میں بتائیں گے۔ قرآن میں روزے کا ذکر آئے گا، ہم روزے کے بارے میں بتائیں گے۔ لیکن قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے یہ ہماری گائیڈنس کے لیے قیامت تک کے لیے ہمیں دی ہے۔ ہم اس سے زیادہ کوئی بہتر پیغام نہ خود دین کے طور پر پیش کر سکتے ہیں اپنے آپ کو، نہ بچوں کو۔ اس لیے ہماری ساری توجہ فکر یہی ہونی چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو ایسے بچوں کو انٹروڈیوس کرائیں کہ وہ قرآن پڑھیں اور سمجھ کے پڑھیں، اینڈ آف کورس انٹرسٹنگ بھی ہو، تاکہ وہ جب پڑھیں تو ان کی دلچسپی قائم رہے۔ اور ٹیچرز کو اس بات پر انکریج کرنا چاہیے کہ بچے ڈسکس کریں، بچے سوال معلوم ہو کہ ایک کتاب وہ کتاب نہیں ہے کہ جس کو پڑھتے ہوئے پر کیفیت طاری ہو ہے، اس کو مقدس سمجھنا ہے، اس میں لکھا ہوا کیا ہے یہ وہی جانے کہ جس نے اس کو نازل کیا ہے۔ نہیں، یہ آئی اسی لیے ہے کہ ہم اس کو سمجھیں، اس پر غور کریں،
اس سے رہنمائی حاصل کریں، اور اس کے لیے اللہ نے ہمیں جو عقل دی ہے اسی عقل کو ہم کو استعمال کرنا ہے۔ اور میں آپ کی اس بات سے بالکل متفق ہوں کہ پہلے دن سے اس کے مفہوم کے ساتھ ہمیں اپنے بچوں کو پڑھانا چاہیے، اور محض ناظرہ پڑھانے سے بہت سے ایسے منفی اثرات مترتب ہوتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں ایک عظیم اکثریت مسلمانوں کی زندگی بھر قرآن کو سمجھنے کے جذبے سے محروم ہو جاتی ہے۔